قرآن پڑھو، دین کا کام ہے، اچھی بات ہے، لیکن اپنے بچوں کو اگر قرآن پڑھوا رہے ہو تو قرآن پڑھانے والا اچھی خاصی قیمت آپ سے مانگ سکتا ہے، کیونکہ جب انگلش اور انگریزی پڑھانے والا جب 25 اور 30 ہزار روپے کی اسکول میں لے سکتا ہے تو قرآن پڑھانے والا جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے وہ پڑھانے والا 50,000 روپے مہینہ کیوں نہیں مانگ سکتا؟ تو میرے بھائیوں، تلبن کہتے ہیں اس بچے کو جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن، یہی حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے ہیں قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر بہت کم تھی۔ حضرت عمر فاروق جب میٹنگ بلایا کرتے تھے، شورا سمجھتے ہیں نا، میٹنگ، مشورہ، جب لوگوں کو مشورے کے لیے بلاتے تھے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو، بڑے بڑے کبار صحابہ کو جب اپنی میٹنگ میں بلایا کرتے تھے، میٹنگ میں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا کرتے تھے، جن کی عمر 12-13 سال تھی، بس اس سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، اس بچے کو بلاتے ہیں آپ میٹنگ میں؟ یہ کم عمر کا بچہ، 14 15 12 13 14 سال کا بچہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ، یہ بڑے بڑے اجلہ، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو آپ اس میٹنگ میں بلاتے ہیں مشورے کے لیے؟ تو حضرت عمر نے جو جواب دیا تھا، وہ جواب سنیے کیا تھا؟ ہاں، میں اس بچے کو بلاتا ہوں اور یہ اس میٹنگ میں بیٹھے گا، یہ اس بچہ اس میٹنگ میں رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا کی تھی کہ اللہ، قرآن تو نے میرے اوپر نازل کیا ہے، قرآن تو نے میرے اوپر اتارا ہے، لیکن قرآن کا علم دے دے تو عبداللہ کو، میرے چچا زاد بھائی کو، عباس کے بیٹے عبداللہ کو تو قرآن کا علم اور قرآن کی فقہ عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے۔ نبی اکرم کی دعا سے یہ بچہ قرآن کا بہت بڑا جانکار ہے، بہت علم رکھنے والا ہے، قرآن کے معنی اور مطلب کو بہت اچھی طرح سمجھنے والا ہے۔ میں اس بچے کو اس لیے اس میٹنگ میں بلاتا ہوں، میں اس بچے کو اس لیے اس میٹنگ میں دعوت دیتا ہوں کیونکہ یہ قرآن کا بہت ماہر ہے اور قرآن پر بہت اچھی طریقے سے علم رکھتا ہے، قرآن کا بہت جانکار ہے۔ کوئی بات ہوگی تو وہ قرآن کی روشنی میں ہمیں بتائے گا۔ چھوٹے سے بچوں کو عزت مل رہی ہے کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں نا، 12-13 سال کا بچہ اگر قرآن کا حافظ ہو جاتا تو آپ کی مسجد میں وہ نماز پڑھاتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، قرآن سناتا ہے، اور بڑے بڑے حاجی اور نمازی اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے پیسے والے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس 12-13-15 سال کے بچے کو اگر یہ عزت ملی ہے جو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، تو یہ عزت آپ نے نہیں دی، یہ عزت اسی قرآن کی برکت سے ملی ہے جس کا علم ہے اس کے پاس۔ ابھی کوئی فلمی ایکٹر آ جائے آپ کے پاس، پھر دیکھیے آپ کی بھیڑ کیسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے آپ اس کو۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس وقت آپ کی نظر میں جس ایکٹر کا بھی نام آ رہا ہو دماغ میں، وہ آپ کی نظر میں کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اسلام نے اس چھوٹے سے 9-10-12 سال کے بچے کو جو مدرسے میں پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، اس کو جو عزت دی ہے وہ اس دنیا میں، فلمی دنیا کے ایکٹروں کو نہیں ملی۔ یہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے بچے جب زمین پر چلتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کے عزت و جلال کی، یہ بچے زمین پر چلتے ہی نہیں ہیں، ان بچوں کے زمین پر چلنے سے پہلے فرشتے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ بچے جو قرآن سیکھتے ہیں، یہ بچے فرشتوں کے بازوؤں پر، فرشتوں کے پروں پر چلتے ہیں۔ آپ مولانا جرجیز کے لیے کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں، پھول برسائیں گے، لوگ اچھی سی قالین بچھا دیں گے، صاحب زمین پہ نہیں اس پہ چلیے، اور
فرشتے جس کے لیے اپنے پر بچھا دیں ان سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے کسی کے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سر کے اوپر سونے کا تاج رکھا جائے گا، سونے کا تاج، گولڈ کا تاج، سونے کا تاج رکھا جائے گا جس کی چمک سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، وہ لائٹ مار رہا ہوگا، پوری دنیا کے لوگ جو میدان محشر میں جمع ہوں گے سورج کی طرح چمکنے والے تاج کو دیکھیں گے تو حش کریں گے اور تجسس کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر آج سونے کا تاج رکھا گیا ہے، ان کو عزت سے نوازا گیا ہے۔ یہ پکڑ پکڑ کے فرشتوں سے پوچھیں گے اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر یہ سونے کا تاج رکھا گیا جس کی چمک سونے سورج سے زیادہ تیز ہے، جن کو اتنی عزت سے نوازا جا رہا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں، اے لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سروں پر سونے کا تاج ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن سکھایا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، قرآن کا معنی اور مطلب سمجھایا تھا، یعنی دین کا علم ان کو دیا تھا، جو قرآن کے جانکار تھے، قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ میرے بھائیوں غور کرو کہ پوری دنیا ان کی طرف دیکھ کر شزدر رہ جائے گی، وہ کتنا عزت والا مقام ہوگا کہ جب حافظوں کے اور قرآن بہترین تلاوت کرنے والوں کے ماں باپ کے سر کے اوپر سونے کا تاج رکھا جائے گا۔ اب سنو، حافظ کا مقام، قاری کا مقام، ایک عالم جو قرآن و حدیث کو جانتا ہے اس کا اور اس پر عمل کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ یہاں سے اندازہ لگاؤ۔ جب اس کو پڑھانے والے ماں باپ کا یہ حال ہے تو جو خود قرآن کریم کا حافظ ہو، جو خود قرآن کریم پر عمل کرتا ہو اور خود قرآن کریم کو جاننے والا ہو، اس کی عزت اور اس کے احترام کا کیا حال ہوگا، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا؟ آپ سوچئے، اندازہ لگائیں۔ ہے کچھ ہمارے پاس جانکاری اس کی؟ دنیا میں کوئی بھی علم حاصل کیجیے، پڑھتے ہیں بہت سے لوگ فزکس، کوئی کیمسٹری، کوئی بایو، سب پڑھ رہے ہیں، منع نہیں ہے، خوب پڑھیے، حاصل کیجیے علم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو دنیا میں، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے والے بھی سب سے بہتر اور قرآن کو سکھانے والے بھی سب سے بہتر، یہ دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ آج قرآن سیکھنے والوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور قرآن سکھانے والوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ شادی میں 2 لاکھ کا خرچ کر دو گے، اپنے ہونے والے داماد کو بائک دے دو گے، یاما دے دو گے، پلسر دے دو گے، لیکن جس مولوی نے نکاح پڑھایا ہے اور جس کے قرآن کی آیتوں کے پڑھنے سے آپ کی بیٹی اس پر حلال ہوئی ہے، اس کو آپ 500 روپیہ ٹکا کے بھیجتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ یہی علماء کی عزت کی ہے تم نے؟ یہی ایک عالم کی عزت ہے آپ کی نظر میں؟ یہ دین کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ میں ایک مسجد بناتا ہوں، سارے مسلمان لیبر کو لگاتا ہوں اور کسی بھی لیبر کو ہم 1 روپیہ نہیں دیتے ہیں، وہ کہے گا صاحب کیوں؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، دین کا کام ہے، آپ کیوں لے رہے ہیں؟ بڑی بڑی انڈسٹریز میں پرنٹ، جہاں پرنٹ ہوتی ہے، پریس میں آج قرآن چھپتا ہے، قرآن چھاپنے والے مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم قرآن کو نہیں چھاپتا ہے، مسلمان کاغذ مسلمان لاتا ہے، لکھنے والا مسلمان، سیاہی ڈالنے والا مسلمان، پرنٹ والا مسلمان،
لیکن جب قرآن چھپ کے تیار ہوتا ہے تو وہ اس کی بھی ایک قیمت اور ہدیہ لکھ دیتا ہے 500 روپیہ. آپ کہیے صاحب 1 روپیہ نہیں دیں گے. آپ اگر یہ سب کر رہے ہیں تو یہ تو دین کا کام ہے. جب معمولی سا ایک مزدور مسلمان ہونے کے باوجود جب فری میں مسجد نہیں بنا سکتا ہے اور آپ مسجد بنانے والے کو اس کی قیمت دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. جب اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچے اور مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی, مسجد نبوی بن کر تیار, تو 2 یتیم بچے تھے جن کی زمین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے یتیم بچوں یہ زمین بیچ دو, ہمیں دے دو تاکہ اس کو ہم مسجد نبوی کے اندر تھوڑا سا بڑا کرنا ہے. نمازی بڑھ گئے ہیں, مسلمان اسلام لانے والے بڑھ رہے ہیں, اس لیے مسجد کو بڑھا دیں ہم. وہ دونوں یتیم بچے بہت غریب تھے, لیکن جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی مسجد کے لیے زمین چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں یتیم بچوں نے فری میں زمین دے دی. اے اللہ کے رسول, اس مسجد کے لیے ہم فری میں اپنی زمین دینے کے لیے تیار ہیں. دونوں بھائی تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, تمہیں اس زمین کی قیمت لینا پڑے گی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم ثواب لینے کا حق نہیں رکھتے؟ دیکھیے مسجد کے لیے کون زمین دے رہا اور انکار. اللہ کے نبی نے کیا کہا, ادھر آئیے, ہم نے تو ابھی ٹیبل ہٹوائی ہے اور آپ سب کے سامنے وہیں بیٹھے جا رہے ہیں. آئیے نہیں ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کے وہاں سامنے نہیں. انہوں نے کہا ہمیں ثواب چاہیے اس لیے ہم دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, تمہیں اس کی قیمت لینا پڑے گی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ثواب چاہیے. آپ نے کہا تم نے نیت کر لی ثواب کی, تمہیں ثواب ملے گا ہی زمین دینے کا, لیکن اس کی قیمت ہم تمہیں ہر حال میں پھر بھی دیں گے. چندہ کیا گیا اور قیمت دی گئی. لوگوں نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی آپ نے ان یتیم بچوں کو قیمت کیوں دے دی, وہ تو فری میں بھی زمین دینے کے لیے تیار تھے. آپ نے فرمایا اس لیے میں نے ان کو قیمت دے دی کیونکہ محمد ڈرتا ہے بعد میں آنے والے لوگ کہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ محمد نے یتیم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا, ان کی زمین پر بھی قبضہ کر کے مسجد بنا لی, ان یتیم بچوں کا بھی حق مار لیا. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد نے یتیم بچوں کی زمین مار. آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ ایک مولوی آپ کی یہاں نماز پڑھاتا ہے, اس کے بھی 5 بچے ہیں 6 بچے ہیں. آپ اپنے گھر کا خرچہ دیکھیے, اس کے گھر کا خرچہ دیکھیے, اور آپ اس کو 7 اور 8 ہزار روپے دے کر احسان جتاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دیے ہیں. محمد رسول اللہ نے تو کہا تمہیں ثواب بھی ملے گا زمین دینے کا, لیکن تم یتیم بچے ہو اس لیے تمہیں قیمت بھی دی جائے گی زمین کی. میرے بھائیوں, کبھی آپ نے بھی سوچا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, دین کا کام ہے, ٹھیک ہے 8,000 روپے تمہاری تنخواہ لیجئے, لیکن ہم تمہیں 50,000 روپے اور دے رہے ہیں. اپنے بچوں کو اچھے مدرسے میں پڑھائیے, اپنے بیوی کے لیے سوٹ لے جائیے. آپ کے بھی بیوی بچے ہیں, کبھی آپ نے ان مولویوں نے علماء کے بارے میں یہ تصور کیا, فیس بک پہ لکھ دیا, چھاپ دیا, کیا کیا پیسہ لے کے تقریر کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ فیس بک پہ الٹا سیدھا ڈال رہے ہیں. 2 مسئلے یاد کر لیجئے, ایک ہوتا ہے دین کا کام کرنا اور ایک ہوتا ہے دین کا کام کروانا. دین کے کام کرنے کی اجرت نہیں لی جا سکتی ہے. جیسے میں اٹاوا میں رہتا ہوں, جمعہ پڑھاتا ہوں, کوئی پیسہ نہیں لیتا ہوں. اٹاوا میں رہتا ہوں, مدرسہ دیکھتا ہوں, کوئی پیسہ نہیں لیتا ہوں. لیکن آپ دین کا کام کر نہیں رہے, کروا رہے ہیں. لہذا جب آپ دین کا کام کروا رہے ہیں تو آپ کو جس کو بلایا جا رہا ہے اس کو دینا پڑے گا, کیونکہ دین کا کام آپ کر نہیں رہے, کروا رہے ہیں. اور دین کا کام اگر آپ کو کرنا تھا تو آپ کی مسجد کا امام بھی وہی باتیں بتا رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں, لیکن آپ اپنی مسجد کے امام سے یہ باتیں نہیں لے رہے ہیں. آپ جب دوسرے کو بلا رہے ہیں تو اس کو ہوائی جہاز کا کرایہ بھی دینا پڑے گا, اس کو راجدھانی کا کرایہ بھی دینا پڑے گا, اور وہ اگر اپنے آنے جانے کی ڈیمانڈ کرے اور اجرت کرے تو وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. جائز کام ہے, علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں, کوئی ایک واقعہ نہ اٹھے اور یہ
کہے کہ مولانا آپ غلط بول رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، تو آئے میں رہوں گا یہاں پر اور وہ فتویٰ دے اور دلیل لائے اور پیش کرے کہ کیسے ناجائز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو کہ یتیم بچوں کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں فری میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا، اور اس زمانے کے حساب سے جو اس کی قیمت تھی وہ آپ نے دی، وہ آپ نے دی۔ دین کا کام کرو، فری میں کرو، کون منع کر رہا ہے، لیکن کسی سے دین کا کام فری میں کروا نہیں سکتے ہو آپ۔ مسجد بنانا دین کا کام ہے، کرو کوئی نہیں، لیکن مسجد بنانے کے لیے جن کو بلا رہے ہو اس کو اجرت دینا پڑے گی۔ قرآن پڑھو، دین کا کام ہے، اچھی بات ہے، لیکن اپنے بچوں کو اگر قرآن پڑھوا رہے ہو تو قرآن پڑھانے والا اچھی خاصی قیمت آپ سے مانگ سکتا ہے، کیونکہ جب انگلش اور انگریزی پڑھانے والا جب 25 اور 30 ہزار روپے کی اسکول میں لے سکتا ہے تو قرآن پڑھانے والا جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے وہ پڑھانے والا 50,000 روپے مہینہ کیوں نہیں مانگ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ کہاں سے غلط ہے یہ؟ اپنے بچوں کو فزکس اور کیمسٹری پڑھانے کے لیے 5,000 روپے مہینہ آپ انگلش میڈیم میں دے سکتے ہیں، تو ایک مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کو آپ جو آپ کا بچہ وہاں جاتا ہے اس کی فیس میں آپ 2,000 روپے مہینہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں آپ اس مسجد الحافظ کو دینے کے لیے؟ ارے یہ مولانا تو چمڑی ادھیڑ گیا، مولوی لوگوں کا دماغ خراب کر دے گا یہ تو اب سارے مولوی ہم سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ مولویوں کو دبا کر مت رکھو، یہ قوم کا سرمایہ ہے، قوم کا اثاثہ ہے۔ یاد رکھو پیدائش سے لے کے موت تک یہی کام آتے ہیں۔ پیدا ہوگے تو اذان دینے والا، حالانکہ ابھی تو ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے اذان دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے بچے کے کان میں، چلیے ابھی چھوڑ دو، تھوڑا سا فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہاں سے شروع کرو اپنی زندگی کو، اور آخر میں جب مر گیا تو جنازے کی نماز، یہاں سے لے کے آخر تک یہی کام آتے ہیں۔ مولوی